إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ اور اس کا ترجمہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 خصوصیات بتائی ہیں۔ ویسے تو قرآن میں اور دیگر مقامات پر اور بھی زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، اور اگر ہم ان کی سیرت پر بھی نظر ڈالیں تو انہوں نے کوئی بھی ایسی جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی، ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس میں پورے نہ اترے ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں نا، جو تعریفی ادھر الفاظ آئیں کہ اللہ تعالیٰ خود تعریف یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں۔ تفہیم القرآن میں ہم دیکھیں، یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا، یعنی اس اکیلے آدمی نے، اس اکیلے بندے نے خدا کا وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا۔ وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ وہ ایک ادارہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہ تھا تو وہ ایک طرف اکیلا اسلام کا علمبردار تھا، اور دوسری طرف دنیا کفر کے علمبردار تھی۔ جو ان کی سیرت ابراہیمی اگر ہم پڑھیں، اور ہمیں معلوم ہے بہت ساری باتیں کہ کس طرح وہ اللہ کے مطیع فرمان تھے۔ تیسر القرآن میں مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ گئے۔ ایک طرف کفر و شرک کی علمبردار پوری قوم تھی، اور دوسری طرف توحید کا علمبردار صرف فرد واحد تھا۔ یہ تفہیم میں بھی ابھی ہم نے یہ بات دیکھی، تفہیم القرآن کی تفسیر میں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کام کر دکھایا جتنا ایک امت یا ادارے کا ہوتا ہے۔ ان کے عزم و ثبات کا یہ حال تھا، عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور اللہ کی فرمانبرداری کا یہ حال تھا کہ وہ اسی کے ہی ہو کے رہ گئے، یعنی حنیف، یکسو، اور اس راہ میں انہیں اپنی جان کی پرواہ تک نہ رہی۔ اور شرک تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی نہ کیا تھا، بعد میں تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں، اور ہم سب نے ابھی سمجھا کہ کس طرح انہوں نے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی، اپنے آپ کو بندگی رب کے سانچے میں ڈھال لیا، اور ان کی پوری زندگی اسی دائرے کے گرد گردش کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہم غور و فکر کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے ملیں تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔